وطن عزیز پاکستان میں ان دنوں ایک ہی خبر کے چرچے ہیں۔ آپ پرنٹ میڈیا کی بات کر لیں، آپ الیکٹرانک میڈیا کی بات کر لیں یا آپ سوشل میڈیا کی بات کر لیں، ہر طرف آپ کو ایک جیسی رپورٹس نظر آ رہی ہیں، اور رپورٹس یہ ہیں کہ فلاں جگہ پر سیلاب کی یہ صورتحال ہے، فلاں جگہ پر سیلاب کی یہ صورتحال ہے، فلاں علاقے میں اتنی تباہی ہو گئی ہے، فلاں علاقے میں اتنی تباہی ہو گئی ہے، وہاں پر اتنا جانی اور وہاں پر اتنا مالی نقصان ہو گیا ہے۔ یہ وہ خبریں ہیں جو ان دنوں ہمیں ہر طرف سے سننے کو مل رہی ہیں، اور جب ایسا ماحول ہوتا ہے تو پھر ضرور ہمارے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ آخر قدرت ایسا کیوں کر رہی ہے۔ اب جب ہم اس بات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور پہلے اگر ہم ماہر ماحولیات کی رپورٹ کی جانب جائیں یا ان سے رجوع کریں کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے، کہ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے، تو جو ماحولیات کے ماہر لوگ ہیں وہ یہ بات ہمارے سامنے رکھتے ہیں کہ چونکہ کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے، ماحول میں مسلسل تبدیلیاں ہو رہی ہیں، موسم مسلسل تبدیل ہو رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں، اور اسی کی وجہ سے نہ صرف اور اس کے علاوہ اور بہت سی چیزوں میں تبدیلی رونما ہو رہی ہے، وہیں پر جو سیلابی صورتحال ہے اس کا خطرہ بھی دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ بطور ایماندار ہمارے ذہن میں جب کبھی بھی کوئی سیلابی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو بطور ایماندار ہمارے سامنے پیدائش کی کتاب کا 6واں باب ضرور آ جاتا ہے، جس میں طوفان نوح کا ذکر موجود ہے۔ آئیے ایک بار پھر پیدائش کی کتاب کے 6 باب کی طرف چلتے ہیں اور وہاں پر اس وجہ کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس وقت خدا نے ایسی صورتحال کیوں پیدا کی، اور آج کے سیلاب میں اور اس وقت کے سیلاب میں کیا بنیادی فرق ہے۔ اور خداوند نے دیکھا کہ زمین پر انسان کی بدی بہت بڑھ گئی، اور اس کے دل کے تصور اور خیال سدا برے ہی ہوتے ہیں۔ اور خدا نے زمین پر نظر کی اور دیکھا کہ وہ ناراست ہو گئی ہے، کیونکہ ہر بشر نے زمین پر اپنا طریقہ بگاڑ لیا تھا۔ اور خدا نے نوح سے کہا کہ تمام بشر کا خاتمہ میرے سامنے آ پہنچا ہے، کیونکہ ان کے سبب سے زمین ظلم سے بھر گئی، سو دیکھ میں زمین سمیت ان کو ہلاک کروں گا۔ نوح کی عمر کا 6واں سال تھا کہ اس کے دوسرے مہینے کی ٹھیک 17ویں تاریخ کو بڑے سمندر کے سب سوتے پھوٹ نکلے، اور آسمان کی کھڑکیاں کھل گئیں، اور 40 دن اور 40 رات زمین پر بارش ہوتی رہی۔ یہ حوالہ جات ہمارے سامنے اس بات کو رکھتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ کیا وجہ تھی کہ خدا نے سارے انسانوں اور سارے جانداروں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان نے زمین کے اوپر طریقہ بگاڑ لیا تھا، یعنی کہ زندگی گزارنے کا وہ طریقہ جو خدا کی طرف سے ملا اسے انہوں نے ایک طرف رکھا، اور انہوں نے اپنا طریقہ کار اپنا لیا، یعنی کہ خدا کے طریقے کو چھوڑ کر اپنا طریقہ اور اپنی سوچ کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کا فیصلہ کر لیا۔ اور جب اس طرح انسان آگے بڑھتے رہے تو برائی اور گناہ دن بدن زیادہ 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 اور زیادہ ہوتے چلے گئے۔ اب ظاہر سی بات ہے، جب قادر مطلق خدا نے اس صورتحال کو دیکھا تو پھر اس نے انسانوں کو، جانداروں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کا فیصلہ کر لیا، اور ان آیات میں اور ان ابواب میں ہمارے سامنے وہ ساری صورتحال ہے کہ پھر کیسے خدا نے پانی برسایا، کیسے خدا نے آسمان کی کھڑکیوں کو کھولا، کیسے جو بڑا سمندر ہے اس کے سوتے پھوٹ نکلے، اور زمین پر ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا۔ بلکہ یہاں تک لکھا ہے کہ اس وقت جو پہاڑ تھے، جو سب سے اونچے پہاڑ تھے، وہ بھی جو پانی ہے ان سے بھی 15 ہاتھ اوپر تک یعنی کہ بلند ہو گیا، اور اس طرح زمین کے اوپر ہر ایک جاندار صفحہ ہستی سے مر مٹا۔ صرف مقدس نوح، اس کا خاندان اور وہ جاندار جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے وہ بچے رہے۔
اب اس سارے طوفان کے بعد جب خدا نے دوبارہ سے بحال کیا تو جو بات ہمارے سامنے قابل غور ہے وہ یہ کہ اس سیلاب نے انسانوں کو تو مٹا ڈالا، جانداروں کو تو مٹا ڈالا، لیکن یہ سیلاب گناہ کو مٹانے میں ناکام رہا، کیونکہ اس کے بعد بھی ہمیں جو صورتحال ہے وہ کچھ زیادہ اچھی نظر نہیں آتی۔ پھر خدا نے ایک اور کام کیا۔ ذرا اس بات پر بھی غور کرتے ہیں کہ خدا نے اس معاملے میں اپنے پاک کلام میں کیا لکھا ہے۔ اور خداوند نے ان کی راحت انگیز خوشبو لی، اور خداوند نے اپنے دل میں کہا کہ انسان کے سبب سے میں پھر کبھی زمین پر لعنت نہیں بھیجوں گا، کیونکہ انسان کے دل کا خیال لڑکپن سے برا ہے، اور نہ پھر سب جانداروں کو جیسا اب کیا ہے ماروں گا۔ یہ وہ قادر مطلق خدا کا فیصلہ جو اس کے پاک کلام میں درج ہے ہمارے سامنے ہے، کہ کس طرح پھر خدا نے یہ فیصلہ کر لیا کہ کیونکہ انسان کے دل کے خیال سدا سے برے ہی ہیں۔ اور یہی بات ہمیں پہلے بھی ہم نے اس بات کو پڑھا ہے 6 باب کے آغاز میں، کہ وہاں پر بھی کچھ ایسی ہی صورتحال لکھی ہے، اور یہاں پر بھی خدا نے جب دیکھا کہ اس وقت بھی معاملہ ویسا ہی تھا، اب بھی معاملہ ویسا ہی ہے، خدا نے یہ وعدہ کر لیا کہ اب دوبارہ سے میں اس طرح کا کوئی بھی طوفان زمین پر دوبارہ نہیں بھیجوں گا۔ اور اس کے لیے پھر خدا نے ایک اور کام کیا، آئیے ذرا وہ بھی جانتے ہیں کہ وہ کام کیا ہے۔ میں اپنی کمان کو بادل میں رکھتا ہوں، وہ میرے اور زمین کے درمیان عہد کا نشان ہوگی، اور ایسا ہوگا کہ جب میں زمین پر بادل لاؤں گا تو میری کمان بادل میں دکھائی دے گی، اور میں اپنے عہد کو جو میرے اور تمہارے اور ہر طرح کے جاندار کے درمیان ہے یاد کروں گا، اور تمام جانداروں کی ہلاکت کے لیے پانی کا طوفان پھر نہ ہوگا۔ خدا نے ایک عہد کر لیا لوگوں کے ساتھ، جانداروں کے ساتھ، کہ جب کبھی اب بادل ہوں گے یا بارش ہوگی، اور پھر میں اپنی کمان کو بادلوں میں دکھاؤں گا یا ظاہر کروں گا، تو اصل میں اپنے اس وعدے کو یاد کر رہا ہوں گا جو میں نے انسانوں کے ساتھ، جانداروں کے ساتھ کر لیا ہے، کہ اب کے بعد کبھی ایسا طوفان نہیں آئے گا۔ لیکن جب ایسا طوفان آتا ہے یا جب ایسا سیلاب آتا ہے تو ہمارے ذہن میں یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ قادر مطلق خدا نے تو وعدہ کیا تھا کہ آج کے بعد ایسا نہیں ہوگا، تو پھر آج کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ یہ بات یاد رکھیں کہ اس وقت کے سیلاب میں اور آج کے سیلاب میں یہ فرق ہے۔ اگر آپ ان آیات کو بغور پڑھیں گے تو یہاں پر لکھا ہے کہ تمام جاندار، اور اس وقت جو سیلاب آیا تھا ساری کی ساری زمین اس میں ڈوب گئی تھی، سارے کے سارے جاندار اس میں مر گئے تھے۔ لیکن آج ایسا نہیں ہوتا، آج ہر ایک جگہ پر سیلابی صورتحال نہیں ہوتی۔ اگر ایک جگہ پر ہے تو دوسری جگہ پر نہیں ہے، اگر دوسری جگہ پر ہے تو تیسری جگہ پر نہیں ہے۔ ہاں، اس بات کو لے کر ہمارے سامنے یہ سوال ضرور آتا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں جب کبھی پھر قادر مطلق خدا کی کمان بادلوں میں ظاہر ہوتی ہے تو خدا بھی اپنے اس عہد کو یاد کر رہا ہوتا ہے، تو پھر ہمیں بھی ضرور اس عہد کو یاد کرنا چاہیے کہ بائبل مقدس کا خدا وعدوں کا سچا خدا ہے۔ لیکن اگر دوسری طرف دیکھا جائے کہ اگر اس وقت جو بدی تھی یا برائی تھی یا گناہ تھا، اگر وہ اپنی حدوں کو عبور کر رہا تھا، اگر بدی اس وقت بہت زیادہ تھی، تو آج صورتحال کیا ہے؟ آج کے انسان کو ضرور یہ سوچنا چاہیے کہ قادر مطلق خدا نے اس وقت وعدہ کیا، اگر بدی کی صورتحال کو دیکھا جائے، اگر آج گناہ کی ریشوں کو دیکھا جائے، تو یقین مانیں کہ اس سے بھی بڑا طوفان آنا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ خدا ایسا نہیں کر رہا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا۔ خدا چاہتا ہے کہ ہر کسی کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ یہ جو سیلاب ہیں یہ ہمارے سامنے ایک الارم، یا ہمیں خبردار ضرور کرتے ہیں کہ خدا وعدوں کا سچا خدا ہے۔ وہ ہماری ہلاکت نہیں چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ ہم ایسی صورتحال کو اپنے سامنے رکھیں، اپنے گناہگار ہونے کا اقرار کریں،
توبہ کریں اور بچ جائیں، کیونکہ اس نے جہاں پر اس وقت یہ عہد کیا کہ اب میں سارے لوگوں کو ایک ہی وقت میں ہلاک نہیں کروں گا، اس جیسا سیلاب اب بعد میں نہیں آئے گا، وہاں پر ایک اور بڑا خوبصورت عہد ہے جو ہمارے خدا نے ہمارے ساتھ اپنے اکلوتے بیٹے کے ذریعے سے باندھا ہے۔ ذرا اس عہد کے بارے میں بھی تھوڑا سا سیکھ لیتے ہیں۔ جب وہ کھا رہے تھے تو یسوع نے روٹی لی اور برکت دے کر توڑی اور شاگردوں کو دے کر کہا، لو کھاؤ، یہ میرا بدن ہے۔ پھر پیالہ لے کر شکر کیا اور ان کو دے کر کہا، تم سب اس میں سے پیو، کیونکہ یہ میرا وہ عہد کا خون ہے جو بہتیروں کے لیے گناہوں کی معافی کے واسطے بہایا جاتا ہے۔ اور ہم اپنے آسمانی باپ کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے اپنا اکلوتا بیٹا ہمارے لیے دے دیا، اور اس کے خون کے ذریعے سے اس نے ہمارے ساتھ جو محبت کا عہد باندھا ہے، اس کی اس محبت کے لیے بھی ہم دل کی گہرائیوں سے اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اس لیے تو خدا کا بندہ مقدس یوحنا لکھتا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ ہمارا خدا ہمیں ایسا ہی کرنے کا فضل عطا کرے، آمین۔